अस्सलामुअलैकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दें। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है आईने वफ़ा, जिसकी राइटर हैं बाना शौकत। आज इतनी बातें भी कर लीं और खिलाफ तवक्का छुट्टी भी दे दी, वरना वो बड़ी बेदिली से छुट्टी तलब करने आई थी कि इजाज़त तो मिलेगी नहीं। ऑफिस से आते ही वो आनिया के साथ शाज़िया के लिए गिफ्ट लेने चली गई। वापसी पर सीधी गांव रवाना हो गई। जब वहां पहुंची तो तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। इंशराह चाची बरामदे से सहन में ही थी। सामने से आती इंशराह को देखकर जग इनके हाथ से गिर गया। शाज़िया, नाजिया, सिकंदर, बाहर आओ, देखो कौन आया है। इंशराह बैग वहीं रखकर इनसे लिपट गई। अंदर से वो तीनों निकल आए, खुशी से खिलते चेहरों के साथ। वो मुस्कुराती हुई इनसे मिलने लगी। वो शायद इसके आने से मायूस हो चुके थे, इसलिए इसकी आमद सबके लिए एक सरप्राइज़ थी। तुमने तो मना कर दिया था कि छुट्टी नहीं मिलेगी, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस क्या करूं, मजबूरन आई हूं। इसे शरारत सूझी। किसने मजबूर किया तुम्हें? हस्बा तवक्का वो बिगड़ा, शाज़िया की मोहब्बत ने। इसके बरजस्ता जवाब ने हर तरफ हंसी बिखेर दी। सिकंदर भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सका। वो सबके साथ वहीं बैठ गई। खूब रौनक लगी, महफिल जमी। इसने शाज़िया के गिफ्ट्स इसके हवाले किए और काफ़ी देर बाद घर लौट गई। अस्सलामुअलैकुम। सर मोहतशिम के अंदर दाखिल होते ही इंशराह ने सलाम किया तो वो रुक गया। वालेकुम अस्सलाम, तो आप आ गईं। जी सर, आपकी गैर हाज़िरी बहुत महसूस हुई। वो हल्का सा मुस्कुराया। थैंक्स सर। महजूब हुई। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत धीमी आवाज़ में कहते हुए इसके सामने रखे फ़ाइल उठाकर यूं देखने लगा जैसे इसीलिए वहाँ ठहरा हो। इंशराह का दिल धक से रह गया। घबराकर इसने सामने देखा। आतिफ और हादिया इसी को देख रहे थे। इसे अपनी तरफ देखता पाकर हल्के से मुस्कुराए और अपने पीसी की तरफ मुतवज्जा हो गए। मोहतशिम ब्लैक टू पीस में हमेशा की तरह मुनफरिद नज़र आ रहा था। इत्तफाक था कि वो भी इस वक्त ब्लैक और मस्टर्ड सूट में मलबूस थी। हल्की सी मुस्कुराहट ने इसके लबों को छुआ। वो फाइल रखकर अपने ऑफिस चला गया। वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद मामूल के मुताबिक इसके ऑफिस गई तो वो किसी फ़ाइल पर कुछ लिख रहा था। इसे आता देखकर पेन होल्डर में लगाया। काम से मुतल्लिक ज़रूरी बात कर लेने के बाद जब वो उठने लगी तो इसने पूछा, हो गया फंक्शन जिसके लिए छुट्टी ली थी आपने? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुस्कुराई। आपकी कज़न की इंगेजमेंट थी ना? इसने पूछा। जी सर। इसने असबात में सर हिलाया। और आपकी? अजीब से लहजे में इंतहाई गैर मुतवक्का सवाल। क्या मेरी? इसने हैरत से पूछा। इंगेजमेंट, बड़े इत्मीनान से वजाहत की। आपकी हो गई या अभी होनी है? इंशराह जज्बिज हुई। वो इसे ही देख रहा था। ओह, तो आप शर्मा जाती हैं। छोड़ें, कोई और बात करते हैं। इतने में इसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन पर बात करने लगा और इंशराह बाहर आ गई। इसका दिल धड़क रहा था। मोहतशिम इसका बास, इतना लिए दिए रहने वाला, इसे क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ऐसे सवाल करने लगा। वो अभी सोचकर और जाने कितनी देर हलकान होती कि मार्केटिंग मैनेजर अकरम साहिब आ गए। इनसे फाइलें लेते, डिस्कस करते सब भूल गई थी। पीसी में मीटिंग है। ओके। मोहतशिम ने फ़ोन बंद किया और इंशराह से साथ चलने के लिए कहा। इकराम साहब और मिसेस यमुना भी साथ जा रहे थे। पहले लंच, इसके बाद मीटिंग शुरू हुई। मेहमानों में मौजूद एक नौजवान की नज़र भटक भटक कर इंशराह के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। पहले तो वो चौंके नोट्स बनाने में मगन थी तो अंदाज़ा नहीं हुआ। जैसे ही फारिग होकर सर उठाया तो इसकी नज़रों की तपश ने इसे मुतवज्जा किया और वो वाज़ेह नागवारी इसके चेहरे से झलकी। साथ ही इसने रुख फेर लिया था। मजबूरी थी, वरना वो मज़ीद एक मिनट के लिए भी ना बैठती। मोहतशिम ने कुछ कहने के लिए इसकी तरफ देखा तो चौंक गया।
آپ کو کیا چیز متاثر کر رہی ہے؟ ہلکی سی مدھم آواز میں اس نے پوچھا۔ میں کچھ دیر کے لیے لابی میں چلی جاؤں؟ انشراح نے پوچھا۔ محتشم نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر لابی میں آ گئی۔ توبہ، کیسا لیچڑ بندہ ہے! شہد کی مکھی کی طرح اس کی نظریں چپکی جا رہی تھیں۔ غصے سے سوچتے ہوئے سیل فون نکال کر کال اور ٹیکسٹ چیک کرنے لگی۔ یہاں اتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے، پہلے معلوم ہوتا تو میں کب کا یہاں آ چکا ہوتا۔ اپنے اتنے قریب اجنبی مردانہ آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ وہی نوجوان جس کی نظروں سے بچ کر وہ یہاں لابی میں آئی تھی، وہ اس کے قریب کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ وہ بھننا کر پیچھے ہوئی۔ میں ایک ضروری کال کرنے یہاں آئی ہوں، آپ اپنی معلومات میں اضافہ کہیں اور جا کر کریں، تلخی سے کہتے ہوئے اس نے فون کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی آنیہ کا بھی نمبر ملا دیا۔ وہ اس وقت اپنی دوست الشبا کے ساتھ پارلر میں تھی۔ ہاں انشی، کیا ہو رہا ہے؟ بس پی سی میں ہوں، میٹنگ ہے باس کی۔ میں فری ہوئی تو سوچا خیریت معلوم کر لوں، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ اس کے انداز میں موجود عجلت سے انشراح نے اس کے مصروف ہونے کا اندازہ لگایا اور مایوسی سے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ نہیں۔ اوکے، پھر شام کو گھر پر ملتے ہیں۔ بائے۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کن اکھیوں سے دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ اسے فون بیگ میں رکھتے دیکھ کر آگے بڑھا۔ اسی اثناء میں قریب ہی محتشم کی آواز ابھری، چلیں مس۔ انشراح نے دیکھا محتشم کے ساتھ مسز یمنا اور اکرام صاحب بھی تھے۔ اس نوجوان سے دونوں مردوں نے الوداعی مصافحہ کیا اور آگے بڑھ گئے۔ انشراح مسز یمنا کے ساتھ ان کے پیچھے چل دی تھی۔ آنیہ، وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور حیران رہ گئی۔ سامنے نقرئی اور زرنگاری رنگ کے امتزاج کا خوبصورت سوٹ پہنے آنیہ کھڑی تھی۔ اس پر اس کا میک اپ، جیولری، سفید ہنس جیسی گردن کے گرد لپٹا ہوا چاندی کا گلوبند جس کے موتی تانبے کے رنگ کے تھے۔ اس کے ساتھ کانوں میں لٹکتے آویزے، مخروطی انگلیوں میں میچنگ انگوٹھیاں، لباس کی چمک دمک آنیہ کے جگمگاتے حسن کے سامنے مانند پڑ رہی تھیں۔ ہر وقت مغربی لباس پہننے والی آنیہ آج پریوں کو مات دے رہی تھی۔ انشراح کی خود پر جمی ستائشی نظروں کو بھانپ کر فخریہ مسکرائی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ تم بھی چلو نا، انجوائے کرو گی۔ نہیں یار، لیٹ نائٹ فنکشن کی وجہ سے صبح آنکھ نہیں کھلتی اور آفس تو وقت پر جانا ہوتا ہے نا۔ انشراح ان کی فیملی میں ہونے والی دعوتوں میں جانے سے گریز کرتی تھی۔ اپنا آپ بہت غیر مناسب لگتا تھا۔ ان دنوں آنیہ کے کزن کی شادی تھی، لیکن انشراح کسی فنکشن میں شریک نہیں ہوئی، صرف ولیمہ میں شرکت کا ارادہ تھا اس کا۔ ہاں یہ بھی ہے۔ آنیہ ایک بار پھر قد آدم آئینے میں خود کو ہر زاویے سے جانچنے لگی تھی۔ انشراح کافی دیر سے آفس میں بیٹھی محتشم کو آج کی ملاقاتوں اور مصروفیات سے آگاہ کرنے کے بعد اس کی دی گئی فائلز لے کر اٹھنے لگی تھی کہ اس کی سنجیدہ ٹھہری ہوئی آواز نے اسے پھر سے بٹھا دیا۔ ایک بات کلیئر کر دیں۔ جی سر۔ آفس آنے کے لیے لیڈیز کا میک اپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں سر۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو میک اپ کرنے سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا؟ ایک اور سوال۔ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن بے رنگ سے چہرے پر کچھ فریشنس ضرور آتی ہے۔ ہر چند کہ وہ اندر سے بہت حیران تھی کہ یہ کیسا سوال ہے، لیکن جواب تو دینا ہی تھا، سو مناسب سا جواب سوچ کر دیا تھا۔ تو پھر یہ فریشنس صنف مخالف کو نوٹس لینے پر مجبور کرے تو لیڈیز کو برا کیوں لگتا ہے؟ انشراح نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی سر، آپ سمجھ گئی ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آئندہ کوشش کریں کہ یہ سب فیس پر نہ لگائیں اور کہیں میٹنگ میں بھی جانا ہو تو اور زیادہ احتیاط کریں۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی یا تادیب؟ اس نے انشراح کو سن ضرور کر دیا تھا۔ وہ لمحے سے پہلے سمجھ گئی کہ اس نے کیا جتایا ہے۔ وہ غافل نہیں تھی۔ اس نوجوان کی انشراح میں دلچسپی اور جواباً اس کا جذبز ہونا سب سمجھ چکا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ اوکے سر، آئندہ کم از کم میرے چہرے پر آپ کو میک اپ نظر نہیں آئے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں خود دھیان رکھنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ میں جاؤں سر؟
اس کے سر ہلانے پر وہ باہر آ گئی۔ اب ہادیہ یقیناً پوچھتی کہ لپسٹک ایسے کیسے غائب ہو گئی، لیکن صد شکر وہ اپنی سیٹ پر نہیں تھی۔ انشراح نے واش روم میں جا کر اچھی طرح چہرہ دھویا، ہادیہ سے کہہ دیا کہ الرجی ہو رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ وہ بھی ہلکا سا نیچرل میک اپ کر لیا کرے، لیکن یہ اتنا نمایاں نہ کرے۔ انشراح اپنے کام میں اتنی منہمک تھی کہ پاس کوئی آ کر کھڑا ہوا تب بھی اسے علم نہیں ہوا۔ آنے والا کچھ پل کے لیے اس کی توجہ کا منتظر رہا، پھر ہلکا سا کھنکار کر السلام علیکم کہا۔ انشراح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ساکت رہ گئی۔ سلام کیا ہے میں نے، جواب تو دے دو۔ اس کے جتانے پر وہ ہڑبڑا کر حواسوں میں آئی۔ وعلیکم السلام سکندر، تم اچانک؟ ہاں کچھ کام تھا، یہاں تو تم سے ملنے آ گیا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ سب کیسے ہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ سب ٹھیک ہیں اور یہاں سب خیریت ہے؟ ہاں شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ چاچی پریشان تھی کہ بہت دنوں سے انشراح نہیں آئی اور نہ ہی کوئی اس سے ملنے گیا۔ میری بچی کا پتہ نہیں کیا حال ہے۔ اس نے باقاعدہ اماں کی نقل اتاری۔ انشراح کھلکھلا کر ہنس دی۔ روز رات کو بات تو کرتی ہوں اماں سے، پھر بھی۔ ہاں پھر بھی ایسا کرو ویڈیو کال کر لیا کرو، اس سے کچھ افاقہ ہوگا۔ سکندر کے مشورے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ تو کوئی اماں کو وہ فون لے کر دے اور استعمال سکھائے تب نہ۔ اس دن حیدر تمہارے فون پر بات کروانے لگا تو اماں کبھی ماتھے پر فون لے جاتی تو کبھی کان سے لگا لیتی کہ آواز نہیں آ رہی۔ پھر گال سے چپکا لیا تو وہ میوٹ ہی ہو گیا۔ تم لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ اماں کو ٹچ فون کا استعمال ہی سکھا دو، وہ سیکھیں تو تب نہ۔ وہ ہنس دیا۔ شیطانی ڈبہ کہتی ہیں اسے۔ میری اماں کو ہی دیکھ لو، مجال ہے وہ اسمارٹ فون پر بات کر لیں، وہی ڈیجٹ والا فون چاہیے انہیں۔ ابھی اور بات کرتا کہ عاطف فائلوں کا پلندہ لے کر آ گیا۔ پلیز انشراح ان سب کا ڈیٹا بنا دو، سر محتشم کا آرڈر ہے۔ سسٹر یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام۔ جلد ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔